السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں برسر اقتدار افغان طالبان کی دہشت گردوں کو مسلسل حمایت حاصل ہے۔ اس حمایت کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بارہا طالبان حکام کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے سے باز رہنے کا کہا ہے، لیکن ہمیشہ پاکستان کی جانب سے کی گئی کوششوں کو ناکامی کا سامنا رہا ہے۔ نتیجتاً افغان طالبان اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کی دراندازی میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے، جس کی سہولت کاری فتنہ الخوارج کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے پھلنے پھولنے والی دہشت گردی اس وقت پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ حال ہی میں ایک افغان شہری نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کی خاتون اہلکار پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی، جبکہ حملہ آور نے ایک مرد گارڈ کو بھی گولی ماری، جس کے نتیجے میں دیگر اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کر کے افغان شہری کو زخمی کر دیا۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سہولت کاری کے معاملے سمیت چند دیگر اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو افغان طالبان ہیں، ان کی جو دہشت گردی ہے، یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارا وہ ہمسایہ ہے جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو۔ تو اب اس ہمسائے کے شر سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، آپ نے بات چیت کو پورا موقع دیا ہے، اور جو ڈائیلاگ ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے ایک فرکشن کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار جی، اور انفارچونیٹلی افغان طالبان جو ہے وہ اس پراکسی سپانسر کے ساتھ کلیبریٹ کر گئے، اور کچھ فیئرز بھی ہیں ان کے اور کچھ انٹرسٹ بھی ہیں۔ انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ ان کے یہ ہے کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے جو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ اکانومی ہے، یعنی کہ وار اکانومی کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں جی۔ $7 بلین کا ویپنری آلریڈی پڑی ہوئی ہے، اسی میں ایکسپرٹ ہے، اسی میں ماسٹر ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے، اور آتے بھی پڑ چکی ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وار اکانومی کے ساتھ ریلیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، اپنا اگر یہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ریزن فار وار، تو جو اقتدار ہے ان کا، جو پولیٹیکل کنٹرول ہے کابل کے اوپر، وہ ختم ہوتا ہے جی، کہ ان کو آل انکلوسیو گورنمنٹ۔ اسٹیبلٹی میں کیا ہے؟ اسٹیبلٹی میں ان کو الیکشنز کروانے پڑیں گے، سیاست کرنی پڑے گی، ڈیلیور کرنا پڑے گا، میڈیا کو اوپن کرنا پڑے گا، آوازیں اٹھیں گی، تو آف کورس کرٹیک ہوگی۔ ڈیلیورنس موڈ میں تو ہے نہیں، شریعت کو بھی مس یوز کرتے ہیں، شریڈ ہے، حقوق، اچھا ایک وہ بھی ان کا انٹرسٹ ہے۔ تیسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک نیا سپانسر ملا ہے، تو جو ٹرانزیشنل، انہیں بھی پتہ ہے انڈیا کے ساتھ ٹرانزیشنل ریلیشن شپ ہے، بٹ اس کا وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہیں گے ایکسکیوز می، تو اس کا فائدہ۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ فیئرز کیا ہیں؟ فیئر یہ ہے ان کو کہ اگر ہم تحریک طالبان کو چھوڑتے ہیں تو جو حقانیز ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ قندھاریوں کے ساتھ نہ مل جائیں، قندھاری ڈرتے ہیں کہ یہ افغان ان کے ساتھ نہ مل جائیں، حقانیوں کے ساتھ، پھر یہ بھی ڈرتے ہیں کہ ISIS میں نہ چلے جائے، ISKP میں چلے جائے، کیونکہ یہ تو ہائر فار مرڈر والے لوگ ہیں، ٹیررزم والے لوگ ہیں، کہیں بھی چلے جائیں گے، کوئی نظریہ تو ہے نہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے کمپیل کر دیا افغانستان کو۔ دیر از نو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ، بالکل سر، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، آپ نے انہی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ بالکل سر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی کچھ عرصہ پہلے صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم ہے، اس کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی نشاندہی جو ہے، اس کی جو سہولت کاری ہے، وہ فتنۃ الخوارج کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ فتنۃ الخوارج یا یہ گٹھ جوڑ جو ہے، یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ان کی یہ فائنینشیل لائن ہے جی، اللیگل اکانومی بھی فائنینشیل لائن ہے۔ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ طالبان جو ہے وہ تھریٹننگ لیٹرز بھی دیتے رہتے تھے۔ کراچی کے اندر بھی ہم نے ابڈکشن کے کیسز بھی دیکھے، رینسم کے کیسز بھی دیکھے، اور بہت سارا اللیگل فریم ورک ہے جو ان کی اس وار اکانومی کو چلا رہا ہے جی، اس کے ساتھ یہ جڑا رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، افغانستان ساری زندگی ایک بفر سٹیٹ کے طور پر رہا جی، اور نارکوٹکس کوئی وہاں پہ نئی چیز نہیں ہے۔ پاپی کراپس آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے وہاں پہ اگائی جاتی ہے، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلائی ہیں یہاں سے، تو وہ ابھی ان کا وہ کہتے ہیں نا وے آف لائف ہو گیا جی۔ تو آف کورس، اچھا جو پولیٹیکل، پھر آج کل جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، ود آل مائی ریسپیکٹ، موسٹلی ناٹ آل بٹ موسٹ، کافی حد تک وہ اسی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دے اسپینڈ لاٹ آف منی ٹو
grab the power اور پھر پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے اسی پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ایزی منی ہے. تو اس کے ساتھ تو اب یہ نیکسز ہو گیا, ٹیررزم رہے گا, یہاں پہ فرکشن رہے گی, یہاں پہ حالات خراب رہیں گے, تو ان کی دکان چلتی رہے گی. صحیح سر, اب آپ نے بات کی ان کی دکان چلتی رہے گی, ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی, ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش بھی کی, اب دہشت گردی جو ہے وہ انہی کی سرزمین سے ہو رہی ہے. کس طرح سے ان کو ہم سمجھائیں, کس زبان میں سمجھائیں, فارسی میں سمجھائیں, عربی میں سمجھائیں, اردو میں سمجھائیں, کیسے ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہم لوگ تو کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہمارا ایک جو بارڈر ہے وہ ایک بڑے کمزرف دشمن کے ساتھ ہے, اب دوسری طرف سے یہ بھی کر رہے ہیں, تو ان کو کس زبان میں سمجھ آئے گی ہماری بات؟ دے آر ناٹ آرڈنری مائنڈ جی. کوئی اسٹیٹ کرافٹ والے لوگ, پالیسی والے لوگ, یا جو پولیٹیکل مائنڈ تو ہے نہیں جی, نہ اسٹریٹجی ہے, تینوں چیزیں ایبسینشیا ہے. چلڈرن آف کانفلکٹ ان پاور, گن پہ آئے ہیں, اسی میں ماحول میں رہنا چاہتے ہیں ٹو کیپ دیم سیلوز ان پاور. یو ہیو ٹو کریٹ انوائرمنٹ جی. ڈائلاگ دیکھیں, لوگ یہاں پہ بہت بات کرتے ہیں جی ڈائلاگ کریں, کچھ کہتے ہیں ملٹری ایکشنز کریں, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ٹرانزٹ ہوتا ہے کانفلکٹ ہمیشہ, ڈائلاگ اور سر ملٹری. ان یور اوپینین ڈائلاگ اور ملٹری آپریشن بوتھ, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ٹرانزٹ ہوتے رہتے ہیں چیزیں. یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ آپ ڈائلاگ ٹیبل. مجھے یہ بتائیں نا, آج کسی بھی جو بھی لوگ ڈائلاگ کے حامی ہیں, صرف ان سے ایک سوال ہے میرا, وٹ یو ہیو ٹو آفر them. مجھے بتائیں نا آپ کیا آفر کر سکتے ہیں. آپ اپنا آئین چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنا طرز حیات بدل سکتے ہیں, آپ اپنے وہ دیکھیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہے کہ اپنا طرز حیات بدل لیں جی. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اٹک کے ریور تک جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے یا طالبان اس پہ رجیم آپ دینے کو تیار ہے, اپنا وے آف لائف بدلنے کو تیار ہے, آپ اپنی بچیوں کو اسکولوں سے اٹھانے کے لیے, یو ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دیم. صرف آپ یہی آفر کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ جڑ جائیں, پاکستان کے آئین کے نیچے آئیں, رہیں, خود بھی پروگرس کریں, پاکستان کو بھی پروگرس کروانے. اور سر جس طرح سے یہ افغان دہشت گردی جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, اب حال ہی میں ایک افغان شہری نے واشنگٹن میں گارڈ کو گولی مار دی, یعنی کہ یہ ورلڈ وائڈ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. یہ دہشت گردی ان کی کس طرح سے رکے گی؟ یا تو یہ اگر ان کو ابھی نہ روکا گیا تو پھر تو یہ مطلب اپنی دہشت گردی یا سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑی توپ چیز بن گئے, تو یہ تو ہر جگہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے, ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی. یا یہ تو خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ایک افغان شہری نے واشنگٹن میں اپنا ایک کارنامہ انجام دے دیا. تو ان کو یہ لگام کس طرح سے ڈالی جائے گی, مطلب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آتا کہاں سے ہے؟ سوزان دیکھیں, دنیا میں جو ریئل پالیٹکس ہے جو اس میں انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں. آپ نے ابھی امریکہ کو دیکھا, امریکہ تھریٹنڈ فیل کر رہے, یہ پہلے سے ان کو تھریٹ تھا, ISIS کا, ISKP, اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یہ ٹیم بدلتے ہوئے یا اپنی فرنچائز بدلتے ہوئے دیر نہیں لگاتے جی, ایک سے اٹھیں گے دوسرے میں چلے جائیں گے, تیسرے میں چلے جائیں گے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پنپ رہا ہے, جو پنپ چکا ہے اور بڑا ہو چکا ہے. یہ جہاں پہ بھی ہوگا ایک ٹیررسٹ مائنڈ ہی رہے گا جی, انفارچونیٹلی. اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں, تو آپ کو انٹرنیشنل کولیشنز کریٹ کرنی ہے. آلریڈی آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کولیبریٹ کیا تھا امریکنز کے ساتھ, اور سینٹرل کمانڈر جنرل کوریلا کی اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی ریکارڈ تھے جب انہوں نے کہا جی پاکستان نے بہت ایفرٹ کیا, کوآپریٹ کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ تو وار میں چلے گئے یہ, چاہے پاکستان کے اندر ان کو مارے, تاجکستان میں مارے, تو یہ کس کی انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ انہی پراکسی اسپانسر اسٹیٹس کا انٹرسٹ ہے جن کے چائنا کے ساتھ عزائم ہے, جن کے ایشوز ہیں چائنا کے ساتھ. اچھا وہ بھی ان کو یوز کر رہے ہیں. تاجکستان کو آپ نے دیکھ لیا, کل جو ٹریٹی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو ٹریٹی ہے CTSCO, اس کے بیچ میں انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ جی افغانستان کے اندر سے وار, افغانستان کے اندر سے ٹیررزم, اور افغانستان کے اندر سے جو نارکوٹکس ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریجن ان تینوں چیزوں سے تھریٹنڈ اور امپیکٹ ہو رہا ہے. بالکل جو اوور آل کولیکٹیو پروگرس ہے اس ریجن کی وہ روک دی ہے اس افغانستان نے, جس کو سارے جوڑنا چاہتے ہیں. سینٹرل ایشیا بھی اس کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے, پاکستان بھی اس کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے, ایران بھی اس کی اسٹیبلٹی چاہتا ہے, چائنا بھی اس کو اسٹیبل کرنا چاہتا ہے. نہیں چاہتا اسٹیبلٹی افغانستان کی, تو یہ طالبان اپنے افغانستان کی اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ their biggest enemy in افغانستان is the peace. پیس ہو جائے گا تو یہ ان کی جو وہ ویلیو ہے نا جی, وہ کم ہوتی نظر آتی ہے. کیونکہ پاپولر پالیٹکس جب آپ کریں گے یا جب پالیٹکس کریں گے تو پھر تو لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے, وہ آوازیں جو خاموش ہیں, ان کو فیئرز ہیں کہ ہم پاور سے باہر. سر آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے فلسطین کے لیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ فلسطین کے ساتھ پاکستان نے جو ایک کردار ادا کیا یا پاکستان کا جو کردار ہے ان یور اوپینین؟ میرے خیال میں نان عرب مسلم سٹیٹس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا شاید ہی کسی اور ملک نے ادا کیا ہو.
بالکل پاکستان آج بھی اپنے جو سٹانس ہے اباؤٹ فلسطین اس پہ بالکل قائم کھڑا ہے. 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی ہے, القدس شریف ایز کیپٹل کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان نے کہا کہ جی ہر اس سلوشن کے ساتھ کھڑے ہیں جو فلسطین کی عوام کو منظور ہے, جو بالکل فلسطین کے لوگوں کو منظور ہے. کنڈیم بھی کیا, ایون امریکن جو اپلیکیشن تھی تھوڑی سی سختی جب ہوئی مڈل ایسٹ میں تو اس کو بھی کنڈیم کیا گیا. پاکستان نے کبھی کسی کو اسرائیل کے بارے میں بڑا کانسٹیٹیوشنلی جو قائد اعظم ہمیں بتا کے گئے ہیں اسی کے عین مطابق no political or military leader in Pakistan can take decisions against the aspirations of the people of Pakistan. تو یہ اس کاز کے ساتھ ہر پاکستانی جڑا ہوا ہے. یہ جو ڈیفائنس فلسطین کی ہے وہ ہر پاکستانی اس ڈیفائنس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ایک جینوسائیڈل وار مانتا ہے. آئی تھنک اب پاکستان اگر 8 ممالک کے ساتھ مل کے اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو پاکستان کو یہ رول ضرور اپنانا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, باہر بیٹھ کے اف یو ناٹ ان دا گیم تو پھر باہر بیٹھ کے کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور سر کیا پاکستان کو غزہ میں اپنے ٹروپس بھیجنے چاہیے یا نہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا چیلنجنگ کوشچن ہے. دیکھیں پاکستان کے ٹروپس گئے بھی تو وہ سٹرنگز اس کے ساتھ ضرور اٹیچ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈس آرمامنٹ کی طرف چلے جائیں یا صرف حماس کا وہ کریں. پھر اگر پیس میکنگ کرنی ہے, بھیجنے کی جہاں تک تعلق ہے بھیجنے تو ضرور چاہیے, کیونکہ آپ جب تک میں نے جیسے کہا نا جب تک آپ میدان میں نہیں اتریں گے تو یو آر جسٹ باہر, آپ کمنٹری کر سکتے ہیں, کھیل نہیں سکتے. جب میدان میں اتریں گے تو آپ باقی 8 ممالک ساتھ مل کے چلیں گے. آف کورس اس کے رولز آف انگیجمنٹ ہوں گے کسی مینڈیٹ کے نیچے. ابھی تو یو این کا مینڈیٹ جیسے اس کو مل رہا ہے, کسی مینڈیٹ کے نیچے آپریٹ کریں گے اور کلیئر لائنز آف آپریشن ہوں گی. بہرحال پاکستان کی اپنی کچھ ریڈ لائنز ہیں, وہ پاکستان نے آلریڈی تھوڑا سا اس کا ہنٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے. پاکستان ول نیور کراس دوز ریڈ لائنز. تو یہ ایک امن کے لیے فلسطین کی جو انفارچونیٹلی جینوسائیڈل آپریشنز ہیں, جینوسائیڈل اپلیکیشن, اس کو امیجیٹ ہالٹ کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ مسلم ممالک مل کے جو ابھی ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ٹھہراؤ آیا اس جینوسائیڈ کے بھی. بہت شکریہ. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی فیملی اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک بار پھر احتجاج اور دھرنوں کی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, جس کے بعد عین ممکن ہے کہ حکومت کے خلاف کسی بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہو جائے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ کون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کی راہ میں رک رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا کردار کیسا رہا؟ اس سب پر اور ملکی سیاست سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان فواد چودھری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فواد سر, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نہ ملاقات کسی کی ہونے دی جا رہی ہے, نہ بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ بیٹوں سے فون پہ بات کرائی جا رہی ہے. چلے سہیل آفریدی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی ملاقات کرنے جائیں گے یا وہ کچھ ایسی کوئی پولیٹیکل بات کریں گے یا کوئی ایسا کوئی مشورہ لے لیں گے, تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ جو اوور آل سچویشن ہے جس میں پی ٹی آئی کو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس وقت تو پورا ملک ہی دیوار سے لگا ہوا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں جو چینجز وغیرہ آنی ہیں, جو کانسٹیٹیوشن 27ویں ترمیم میں جو چیزیں آئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا اگر کرنا ہے وہ کر لیں, لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں, اگر عمران خان کا ایک بیان, ان سے ایک ملاقات اتنی بھاری ہے سسٹم کے اوپر, تو کیسے ملک چلے گا؟ اور آپ نے پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا اوپر رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نہ کوئی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کوئی ملک چل رہا ہے, سوائے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چمچے کڑچے بٹھانے سے تو ملک نہیں چل سکتا نا. ملک کو ایک سبسٹینٹیو آپ کو پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے, ملک کو ایک سبسٹینٹیو اکانومی کی ضرورت ہے. لیکوڈیٹی پاکستان میں ہے نہیں, عام آدمی بالکل تنگ بیٹھا ہوا ہے. سو پاکستان کو زیادہ تو سلوگنرنگ کے اوپر ہی چلایا جا رہا ہے, which I don't know how long we can take this on. اور یہ جس طریقے سے ایک سیاست کے اندر ایک الاؤ ہر وقت دہکائے رہنا, اور 3 سال سے ہر وقت یہی کہنا جی یہ بھی عمران خان وہ بھی عمران خان, 3.5 سال کی جو عمران خان کا اقتدار ہے وہ 40 سال کے اقتدار پہ بھرا ہوا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بچوں والی باتیں ہیں, اس طرح تو نہیں. کتنی دیر آپ زور زبردستی اور بندوق سے اور چھوٹی سے حکومت کر سکتے ہیں؟
آئی تھنک اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا صحیح المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے. صحیح. لیٹس سر سی اس عمران کوئی خان طریقہ صاحب کے نہیں. بارے میں دوسرا سوال تو بعد میں کروں گی، لیکن وہ آپ اور جو آپ کے بھائی ہیں بڑے پیارے پیارے لفظ بولتے ہیں، مثالیں بھی دیتے ہیں. یہ جو چمچے چھڑ کے کہا ہے آپ نے، کس کو کہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گی. نہیں، یہ جو اپنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو صرف یہ کہہ دینا، آپ دیکھو نا، بلینز اینڈ بلینز آف روپیز دے آر اسپینڈنگ. ابھی میں حیران ہوں، اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، جو ویسے تو ہالینڈ کی شہری ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے پاکستان کی سٹیزن شپ لی اور سیدھے اپنا ہمارے فائنانس منسٹر بن گئے. اب ان کا بیان ہے کہ 56,000 لوگوں کو فارغ کر دیا جائے تو ہم 100 ارب روپیہ بچا سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک جج ہی اس وقت 2 کروڑ روپے میں پڑ رہا ہے. ٹرو. تو اگر آپ نے اس وقت جو 115 جج کے قریب ہائی کورٹس کا ہے، اوپر آپ نے 34 سپریم کورٹ میں رکھے ہوئے ہیں، 12 آپ نے اوپر لگا دیے ہیں، بالکل. تو آپ انہیں 200 ججز کے ہی اگر آپ کم کر دیں، جو آپ کو 2-3 کروڑ روپے میں مہینے میں پڑ رہا ہے، تو آپ ارب 1.5 ارب 2 ارب تو یہاں سے بچا لیں گے نہیں تو وہ اپنی اپنا سیلری کو ویو آف کر سال دیں، کا. وہ کہیں کہ مجھے میری سیلری نہیں چاہیے، پرائم منسٹر کو بھی نہیں چاہیے، ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے خرچے بھی نہ دیں. تو کسی کو بے روزگار کرنے سے بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ اپنا کہیں کہ جی چیریٹی بگینز ایٹ ہوم. ہم آج کے بعد یہ چیزیں، یہ پروٹوکولز، یہ 50-50 گاڑیاں جو ہمارے آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہ آج کے بعد نہیں ہوں گی. تو پھر تو بہت آسانی سے یہ سب ختم ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو نا کہ کوئی یوٹیلیٹی بھی ہو. مثلا اس وقت جوڈیشل سسٹم کی کیا یوٹیلیٹی ہے، آپ کی پارلیمنٹ کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ اگر ان کو صرف تنخواہیں دینی ہے، اکاموڈیٹ کرنا ہے بابوں کو، تو وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز تو دیکھیں نا، ان اداروں کی کوئی حیثیت اور اہمیت باقی نہیں صحیح رہ سر. گئی ہوئی. اداروں کی بات آپ نے کی، سہیل آفریدی صاحب نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، انہوں نے بھی ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اب کیا آپشن بچا ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ احتجاج کریں، لانگ مارچ دیں، ہائی کورٹ کے باہر بیٹھے، وہ ادھر اڈیالہ کے باہر بیٹھے، وہ کیا کریں؟ اگر وہ کچھ کر نہیں پا رہے تو کیا گورنمنٹ ان کو پرووک کر رہی ہے کہ وہ کوئی احتجاجی تحریک چلائیں جس کے بعد ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنائے جائیں یا گورنر راج لگایا جائے کے پی میں؟ کیا یہ صورتحال بننے والی ہے؟ دیکھیں نا، اگر ابھی فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ جو بھی کوئی حکومتی بزرج مہر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ ہمارے جو امینڈمنٹ کے اندر جو پروسیسز دیے گئے ہیں مکمل نہیں ہوتے، عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی جائیں. حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا فائدہ نقصان ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن گئی ہیں، پاکستان کی بہت زیادہ ایک نیگیٹو کوریج آ رہی ہے. اب اس کے بعد جب یہ ملاقاتیں، مجھے تو امید تو یہی ہے کہ کھل جائیں گی، لیکن اگر نہیں کھلتی اور آپ انگیجمنٹ نہیں کرتے طریقہ انصاف سے، تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے کنفرنٹیشن موڈ پہ جانے کو. کنفرنٹیشن موڈ میں تو وہ سر جائیں گے کیا تو وہ وہ لانگ مارچ کنفرنٹیشن کریں گے. موڈ کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا بالکل ہے ہے. کہ اگر منگل کو پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا، وچ مینس کہ پارٹی کے اپنے اندرونی اتنے اختلافات ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ تو اپنے گھروں سے نکلتے ہی نہیں، تو اب ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا. کیا کبھی کسی پارٹی میں ایسا ہوتا ہے جس کا لیڈر بند ہو اور اس کے یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ آئیں نہ اس کی پیشیوں پہ جائیں، نہ اڈیالہ کے باہر جائیں؟ وہ عمران خان کی بہنیں سردی میں اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جو مین ان کی قیادت ہے وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پر. تو وہ تو دیکھو نا، زیادہ تر تو جو لوگ ہیں وہ تو حادثے میں آئے ہیں، وہ کوئی پارٹی کا حصہ بھی نہیں تھے. وہ تو چونکہ پارٹی پی ٹی آئی کو توڑا گیا، ان کا جو کاڈر تھا، ہم سب جو پی ٹی آئی کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، ہم لوگوں کو ٹھوڈے مکے مار کے نکال دیا گیا. اس تو کے سر بعد ابھی ایک جس ویکیوم میں طرح، لوگ سوری جو ٹو ہیں کٹ وہ یو، آئے ہیں. لیکن ابھی آپ کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی سے، جس کے بعد ایک امپریشن آیا کہ شاید پرانے لوگ کوئی راستہ نکال سکیں عمران خان صاحب کے لیے، شاید کوئی مذاکرات ہو سکیں، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. یعنی کہ عوام کو ایک امید تھی آپ کی طرف سے بھی، عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے بھی، اس کے علاوہ مولوی محمود صاحب کی طرف سے بھی، کہ یہ شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے والا ہے عمران خان کے لیے، شاید کچھ ہونے والا ہے، بٹ اس کے بعد بالکل خاموشی. نہیں، خاموشی نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو ویل انفارمڈ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کے بعد جو ایک کمانڈ سٹرکچر تبدیل ہوا ہے، اس کو بننے میں کچھ وقت لگنا ہے. اور یہ وقت ایک آئی ووڈ سے کہ اس وقت وہ کمانڈ سٹرکچر کی اس معاملے میں زیادہ فوکسڈ ہے. جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوگی، ہمیں تو کم از کم یہی امید ہے. اور صحیح. ہمیں لگتا یہی ہے کہ حکومت نے جو ہم سے وعدے کیے، جو گفتگو کی، وہ یہی تھی کہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سر اس وقت اور آپ کوئی کردار ادا اگر کر سکتے ہیں؟ اس کے 3 فریق ہیں اس معاملے کے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اور عمران خان ہے. اور صحیح. تینوں ہی اگر پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کی طرف توجہ دیں گے،
غور کریں گے تبھی نیچے آ سکتا ہے. ان میں سے ایک فریق بھی یہ چاہے کہ نیچے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نیچے نہیں آ سکے گا. صحیح. سر آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو جو ملاقاتیں کی ہیں، ہم نے جو حکومتی اکابرین سے باتیں کی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو باتیں کی ہیں، ان میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لایا جائے تاکہ تحریک انصاف، عمران خان، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کم از کم آپس میں کوئی بات چیت شروع کر سکے، جس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہائی ملے، عمران خان کو، بشرا بی بی کو ریلیف ملے، تاکہ بات یہاں سے آگے چلے. صحیح. تو ہماری کوشش یہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کامیابی ڈو یو ہوتی ہے تھنک کہ کیا منگل کو سہیل آفریدی کو یا فیملی کو ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ میرا خیال ہے مل جائے گی. منگل تک میرا خیال ہے کہ یہ اجازت مل جائے گی. فیملی کو تو کم از کم مل جائے گی. سہیل آفریدی کو ملتی ہے نہیں ملتی نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیملی کو تو مل جائے. عدالت کے واضح احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی پارٹی رہنماؤں کو. منگل کے روز ایک بار پھر ملاقات کا دن ہے. ملاقات نہ ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف نعیم حیدر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ کاردار. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. نعیم صاحب، میں پہلا سوال تو عظمیٰ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ عظمیٰ صاحبہ، بہت سی اسپیکولیشنز ہیں، بہت سا بھارتی میڈیا پروپوگنڈا کر رہا ہے، افغانستان میڈیا پروپوگنڈا کر رہا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. اس کے باوجود نہ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہونے دی جا رہی ہے خان صاحب سے، نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہونے دی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر کسی شخص کی صحت سے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں تو پھر تو کسی کی ملاقات ہو جانی چاہیے تاکہ بھارتی میڈیا اور جو افغانی میڈیا ہے ان کو پروپوگنڈا کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جو انڈین میڈیا ہے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ان سے، لیکن وہ فی الحال تو پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن گیا ہے. اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ سارے اب انڈین چینلز جو ہیں اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، پروپوگیٹ بھی کر رہے ہیں. اگر دشمن کا بیانیہ ہی آپ نے آگے لے کے بڑھنا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو پھر پاکستانی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جو جنگ لڑنی ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے لڑیں. دیکھیں، یہ ان کی پرانا وتیرہ ہے کہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں رول آف لا ہم فالو کرتے ہیں، لیکن رول آف لا کی دھچکیاں یہ لوگ اڑاتے ہیں. ان کی نمبر 1 آپ دیکھیں، ڈیلی انڈین چینلز پہ ان کی بہنوں کی کہانی جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. یہ وہ بہنیں ہیں جن کی 15 دفعہ سمنز آ چکے ہیں کورٹ سے اور یہ بھاگی ہوئی ہیں. یہ کورٹ جانے کی زحمت نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی کہ کورٹ کے سمنز نان بیلیبل ان کے خلاف کورٹ کے سمنز ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو ہے نہیں جاتی وہاں پہ. دوسرے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ان کا کیس ہوا ابھی جو توشہ خانہ 2 کا، وہ بھی آگے ہو گیا. 16 دسمبر کے لیے مقصد چلا تو گیا. یہی تھا، مین مقصد یہ تھا کہ آپ باہر ایک ٹوپی ڈرامہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا جو کیس ہے وہ مؤخر ہو جائے اور آگے چلا جائے. آپ کو پتہ ہے پہلی 14 سال کی ان کو قید ہے. یہ ایک مجرم ہے اور ان کو ایک کرمنل افینس کرپشن کے چارجز پہ یہ اندر ہیں. تو ان کو تیسری جو یہ بات ہے کہ جو جیل مینیول ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے سارے قیدیوں کو رکھا تھا اپنے 3.5 سال کے اس میں دور حکومت میں. اب وہ جیل مینیول چینج تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ہم بھی اس جیل مینیول کے مطابق ہی چل رہے ہیں. جیل مینیول آپ کا یہ کہتا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کی ثوابدید ہے کہ کسی قیدی کو ملنے دیتا ہے کسی سے کہ نہیں. کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ کوئی سیاسی جو ہے نا وہ گفتگو یا بات چیت یا کوئی عظمیٰ صاحبہ، سپرنٹینڈنٹ کو اعظم سواتی کے لیے رات کی تاریکی میں دروازہ کھولنا یاد تھا اور وہ اس وقت سیاسی گفتگوئی کرنے گئے تھے، وہ عمران خان صاحب کا کوئی حال چال تو پوچھنے نہیں گئے تھے. تو یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کیا کرائیٹیریا ہے کہ وہ اعظم سواتی کی ملاقات تو کروا دیتا ہے لیکن وہ بہنوں کی ملاقات نہیں کروا رہا؟ نہیں، بہنوں کی آپ دیکھیں نا، بہنوں کی بات تو یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس میں کلیئرلی آ گیا تھا کہ 4 ای میل اکاؤنٹس ہیں جو کہ علیمہ خانم کے نام سے چل رہے ہیں. یہ اندر جاتی ہیں ڈیالہ کے
اور یہ پورا سیاسی بیانیہ لے کے باہر آتی ہیں اور پھر ان اکاؤنٹ سے وہ بیانیہ سارا پوری دنیا میں یہ علم میں نشر کرتی ہیں. یہی سوال نعیم صاحب سے کرتی ہوں. یہ اب ان کی قائم مقام ہے. آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور بیچارے کو نکالنے میں میجر جو ہاتھ ہے وہ علیمہ خان کا ہے. تو یہ چلے تو پھر عظمیٰ صاحبہ پھر بیٹوں کی فون پہ بات کروا دیں, بیٹوں کی بات کروا دیں, اگر بہنوں کی بات نہیں کروانی ایک تسلی ہو جائے گی. بیٹے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا, بیٹے تو آتے ہی نہیں ہیں. بیٹے کہاں آتے ہیں ان کے؟ فون پہ بیٹے بات تو نہ آتے ہیں نہ ان کو کوئی فکر فاقہ ہے اپنے. چلے یہ نعیم صاحب سے سوال کرتے ہیں. نعیم صاحب, آپ کی ایک تو ملاقاتیں نہیں ہوتی, دوسرا علیمہ بی بی کے کوئی 4 ای میل آئی ڈیز ہیں جن سے وہ کوئی پروپیگنڈا کرتی ہیں پاکستان کے خلاف, اور کیا ریزن ہے کہ آپ لوگ اتنی زیادہ انتشار پھیلا رہے ہیں, یا کوئی ایسی آپ لوگوں کی وجہ سے سیکیورٹی سچویشن ہو سکتی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ آپ کی ملاقات نہیں ہونے دے رہا؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا سوزین. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کی بات کی, تو بھارت کا جو یار ہے, جب جنگ ہوئی تو ایک لفظ نہیں بولا گیا. عمران خان نے تو کھل کے موقف دیا کہ بھارت پھر سے وار کرے گا اور ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کا اکاؤنٹ نہیں بولا. تو سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, کاروباری معاملات ہیں آپ کے, جب آپ کی شادیوں کے اندر مودی آتا ہے اور جب آپ ساڑیاں دیتے ہیں, جب آموں کی پیٹیاں آپ کی طرف سے جاتی ہیں, جب آپ کے کاروبار, آپ کی ملیں وہاں انڈیا کے اندر ہوتی ہیں, تو آپ ذرا قوم کو بتائیے کہ یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کے یہ مراسم کیوں ہیں جو بہنوں کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں جی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مشن سندور جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. کب انہوں نے کہا ہے؟ آئی جنریٹڈ ویڈیو بنا کے اور انہیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر کہنا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑو. ایک بیان ان کا اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جو آزاد میڈیا, جو عام لوگ جہاں پر کور کرتے ہیں, ڈیالہ کے باہر ہوتی ہیں یا کسی جگہ پر بھی ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہیں, تو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتی ہیں, پاکستان کی سلامتی کی بات کرتی ہیں, جمہوریت کی بات کرتی ہیں, جس جمہوریت کی بات ان کا بھائی کرتا ہے, جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے, اور ان کی بہنیں ہونے کے ناطے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں. 15 مقدمات میں ان کے وارنٹس نکلے ہیں یا 10 میں نکلے ہیں, تو یہ مقدمات ہیں کیا؟ ہیں یہ کہ آپ پاکستان میں قانون اور انصاف کی بات نہ کیجیے, 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف بات نہ کیجیے, آپ ایکسٹینشن کی بات نہ کیجیے, آپ استثنا کی بات نہ کیجیے, آپ آزاد عدلیہ کی بات نہ کیجیے, آپ غریبوں کی بات نہ کیجیے, آپ مسلم امہ کی جو ہے وہ بات نہ کیجیے, آپ کشمیر کی بات نہ کیجیے, آپ پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کی بات نہ کیجیے. بس جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا رہے, تو پھر وہ تمام لوگ محب وطن ہیں. یعنی سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں جن کو 17 سیٹیں بھی نہیں دی گئیں اور ان کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا عوام کا مینڈیٹ لوٹ کے. ابھی آپ کے سامنے جو کرپشن کی بات عمران خان کی کر رہے ہیں, جو آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے اس میں کرپشن کے کچے چٹے کھول کے رکھ دیے ہیں, گورننس کا بھی انہوں نے بتا دی ہے. تو کیا ان کو جو ہے ہتھ کڑی لگے گی؟ ان کو تو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں, یہ جیل سے دوائی کے بہانے باہر گئے اور پھر ڈیل کر کے آئے واپس, اور تمام کیسز نیب سمیت تمام ترمیمیں کر کے اپنے کیسز ختم کروا لیے. عمران خان کے مقابلے کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے جو ہے وہ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے اوپر تہمتیں لگانے کی بات کرتے ہیں. جتنے انہوں نے کیسز بنائے, ایک ایک کیس الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عمران خان سے رکرو ہوئے. جھوٹے کیسز بنا کے آپ خود کرپشن کے اندر ملوث ہے, خود آپ نے لوٹ مار کی, آپ دوسروں کے اوپر وہ الزام لگا کے آپ دودھ سے دھلائی اپنی کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے کرپشن ختم نہیں ہوگی. آج اگر نواز شریف صاحب جو ملک سے پیسہ لوٹا ہے یہ, اور زرداری خاندان, یہ پیسے واپس کر دیں تو آج جو غربت کی لکیر کے نیچے 50% عوام ہے وہ امیر ہو جائے, صحیح, وہ ہمارا قرضہ اتر جائے. یہ پیسے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے لوٹا نعیم ہے؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ صاحبہ, وزیر اعلیٰ کے پی گلہ کرتے ہیں کہ میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں اور میرے ساتھ اتنا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. آن دا ادر ہینڈ جو سی ایم پنجاب ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے پہ ٹریول کرتی ہیں, جبکہ ان کا جو پاسپورٹ ہے اسی کو بلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ اتنا امتیازی سلوک کیوں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو گلہ کرنا پڑ گیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو ان کا گھسا پٹا بیانیہ ہے نا, جو میں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی تب بھی یہ گھسا پٹا یہی بیانیہ ہوتا تھا, چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. پتہ چلا سب سے بڑے چور ڈاکو یہ خود نکلے, اور سب سے بڑا جو یہ ان کے جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے. تو اب یہ جو اتوار کو ہوا ہے, 6 قومی اسمبلی کے حلقے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے, ان کو صفحہ چٹ ہو گیا. ان کا بیانیہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں عوام نے ڈال دیا ہے.
کوئی ان کی یہ فضول جھوٹے الزامات کی جو سیاست ہے نا اس پہ اب یقین نہیں کرتے. تو یہ اب مہربانی کر کے میاں محمد نواز شریف نے مریم نواز صاحبہ نے پیشیاں بھگتی شہباز شریف نے اور عدالت سے نے ان کو باعزت طور پہ بری کیا ہے. یہ بھی جائیں پیشیاں بھگتے عدالت کا سامنا کریں اور اپنے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے تو اپنا نام کلیئر کرائیں. کیوں یہ سب بگوڑے ہیں, کیوں یہ سب اشتہاری ہیں؟ تو آپ نے مجھے سہیل آفریدی کی بات کی. دیکھیں سہیل آفریدی کو اگر وہ اتنا مانا پہچانا جانا بندہ تھا جس کو اٹھا کے سی ایم بنا دیا وسیم اکرم پلس کی طرح, تو وہ چلائے اپنا صوبہ. وہ اپنا صوبہ کیوں نہیں چلا سکتا ہے؟ وہ اپنے کیبنٹ تک تو بنا نہیں سکتا ہے. کیوں وہ جا کے تو وہ اس نے بانی سے ہی جا کے تو بچوں کی طرح جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے تو آداب بجا لا کے تو اس نے صوبے کی انسٹرکشن لینی ہے. یہ خود کیوں نہیں جا کے صوبہ چلاتا؟ اب سارا وقت یہ ضائع کرتا ہے, مجاور بنا ہوئے یہ ڈیالہ کا باہر بیٹھ کے اور انتشار پھیلانے کی اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے. تو یہ جائے اپنا صوبہ چلائے. صحیح. نعیم صاحب, یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں بطور سی ایم, ان کا کام تو صوبے کو چلانا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے پی کے اندر ہے. تو عظمیٰ صاحبہ تو صحیح فرما رہی ہیں کہ جی ان کو تو وہاں پہ ٹائم دینا چاہیے, وہ یہاں ڈیالہ کے باہر آ جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ بات چیت سے معاملات کا حل نکالیے. جس طرح عمران خان صاحب نے حل نکالا, دہشت گردی کنٹرول ہو گئی. آپ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس پہ کہا گیا کہ عمران خان کی طالبان کا جو ہے وہ سپورٹر ہے, عمران خان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کے پراپوگنڈے یہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کے دور سے پہلے بھی دہشت گردی نہیں تھی. جب عمران خان کے دور سے پہلے دہشت گردی تھی اور اس کے بعد بھی دہشت گردی ہے. جب عمران خان کا دور تھا اس وقت کیوں دہشت گردی کنٹرول ہو؟ ان کی پالیسی, ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ انہوں نے کیا, بات چیت والا راستہ اختیار کیا اور ملک کے اندر سکون آ گیا. لیکن جب سے یہ رجیم چینج جو کہ امریکہ کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر جو معاملات سارے کرتے ہیں, تو پالیسی ان کی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پاکستان دوست نہیں ہو سکتی. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ دبئی لیکس کا ذرا حساب دیجئے, گندم سکینڈل کا ذرا حساب دیجئے, چینی سکینڈل کا حساب دیجئے, اربوں روپیہ کھایا گیا, لیکن یہ حساب نہیں دیں گے. آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ آج اگر بےروزگاری ہے پاکستان کے اندر تو 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. آپ تمام سیکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, کس سیکٹر کے اندر انہوں نے کوئی عوام دوست پالیسیاں بنائی ہیں جس سے عام عوام کو فائدہ ہو. ان کے آپ اپنے ایسٹس دیکھیں, جب یہ پی ایم پہلی دفعہ بنے اس سے لے کر آج تک وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ صرف پیسہ اپنے لیے. اب دیکھیں سہیل آفریدی صوبے پہ پوری توجہ دے رہے ہیں, ان کی پوری گرفت ہے, انہوں نے اپنی کابینہ جو ہے بنائی ہے, ان کے ذریعے وہ تمام معاملات آگے چلا رہے ہیں. باقی جو ہے ان کے لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہیں, ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے, ان کا ہیلتھ کا ایشو ہے. وہ ان کو اپنے لیڈر کے لیے آ کے ان سے ملاقات کے لیے کوشش نہ کریں, ادھر بیٹھ کے کرسی کے اوپر صرف سی ایم شپ نے باتیں رہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کرسی کس نے دی ہے؟ عمران خان نے کرسی دی ہے. تو کرسی ایسی کرسیوں کے اوپر ہم 100 دفعہ لات ماریں جہاں عمران خان کی ذات کا معاملہ ہو, جہاں ان کی جان کا معاملہ ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان کی اس وقت جان ہے جس کی خاطر پاکستان اس وقت بچ سکتا ہے. جی, آن دا ورسٹ سینیریو کیس یہ لوگ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں وہاں پہ, آپ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر کوئی دہشت گردی کا پرچہ کرا دیں, تو یہ اس طرح تو کے پی کی حکومت بھی جا سکتی ہے, جسٹ ان کیس ورسٹ کیس سینیریو. دیکھیں ہمیں جو گورنر راج ہے نا, یا حکومت یا کوئی یہ دھمکیاں, ہم ان تمام چیزوں سے اوپر ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. انہوں نے 13 حلقوں کی بات کی, کاش یہ فیکٹس اینڈ فگر بتا دیتے کہ 11 حلقوں کے اندر تحریک انصاف نے حصہ ہی نہیں لیا. سزائیں دی گئی تھیں, اس وجہ سے وہاں الیکشن ہوا ہے, اور ہم نے احتجاجاً حصہ نہیں لیا. تو یک طرفہ 5% ٹرن آؤٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا ماری ہے. لوگ نکلے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. 95% عوام نے ریجیکٹ کیا. لیکن اس کا کاؤنٹر یہ دیتے ہیں کہ 2 حلقوں کے اندر جہاں الیکشن ہوا وہاں بھی آپ کو مار پڑی. آپ نے جو دھاندلی کی, ڈاکہ کیا, الیکشن کمیشن کے ذریعے فراڈ کیا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. آپ تو 8 فروری کا حساب نہیں دے سکے, اب نئے حساب آپ کے اوپر بنے جا رہے ہیں. میرے پاس کیونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے, عظمیٰ صاحبہ بتائیے گا کہ کیا منگل کو ملاقات کروا دی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک آئین کے مطابق, ایک قانون کے مطابق چلتے ہیں. یہ کوئی انوکھا لاڈلا نہیں ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. یہ اپنی جو قوانین ہے, یہ تو دیکھیں نا, ایک 5 سٹار جیل میں رہتے ہیں. ان کو دیسی مرغیاں اور دیسی گھی ملتا ہے, ان کو چیا سیڈز ملتی ہیں, اپنی مرضی کی مشینیں ایکسرسائز کی, مرضی کی اخباریں یہ پڑھتے ہیں, مرضی کے یہ چینل دیکھتے ہیں. کئی اس کے خدمت گار ہیں, 8 ڈاکٹر ان کو ڈیلی دیکھتے ہیں. سارا
मौजें लगी हुई हैं, बाकी बेचारे कैदी हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं ये मुराहत मिलती हैं? तो ये तो बल्कि बानी साहब तो कहते हैं कि मुझे इधर ही रखें, क्योंकि मैं मुफ्त में इतनी ज्यादा साजिशों के साथ मैं टैक्स पेयर के पैसे में पल रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है घर जाने की? तो ये तो बड़े खुश बैठे हुए हैं। बात सर ये है कि पहले उन्होंने ड्रामा रचाया था टांग पे गोली लगने का, क्यों भाग गए थे शौकत खानम? क्यों नहीं मेडिको लीगल कराया उन्होंने किसी गवर्नमेंट की अस्पताल से, जो कि कानून आपका ये कहता है? तो थोड़ी फिर पुरानी उन्होंने बातें हो रही ड्रामा हैं। रचाया कि मुझे जहर दे दी, वो ठप हो गया। तो फिर लेकिन कोई उज़मा साहिबा और आप ड्रामा देखें, रचा उज़मा दिया। साहिबा आप देखें कि ना वो बीमार हुए हैं, ना उनके प्लेटलेट्स कम होते हैं, ना वो लंदन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।